کوئی بھی نئی بات نہیں ہے. کانسپریسی کا لفظ اس اعلامیے میں بھی نہیں تھا جو پہلے ہوا, آج کے اعلامیے میں بھی نہیں ہے, لیکن آج کے اعلامیے میں یہ بات ضرور ہے کہ جو پچھلے اعلامیے میں کہا گیا وہ سب ٹھیک تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ خط بھی حقیقت ہے اور غیر ملکی مداخلت بھی حقیقت ہے. اور جو مجھے اب پتا چلا ہے کہ فورن آفس نے چھپایا ہوا تھا فورن منسٹر سے, جب تک ان کو پتا نہیں چلا. کچھ دن یہ بیٹھے رہے ہیں, پریشر آ رہا تھا کہ بس دبا دو. یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے یا آپ کی معلومات ہے؟ میری معلومات ہے. یہ خط چھپایا گیا تھا کچھ عرصے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 22 اپریل اور دن ہے جمعۃ المبارک کا. آج کی سب سے بڑی خبر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اس اعلامیہ سے متعلق ہے جس میں اپوزیشن نے اپنا پورا بیانیہ ایک بار پھر اپنے ہاتھوں سے تہس نہس کر لیا ہے. اس پر بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی اور تہلکہ خیز خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور وہ یہ کہ وہ خفیہ مراسلہ یا سائفر جس کے نکات اور مندرجات عمران خان پوری دنیا کے سامنے اس وقت لا چکے ہیں, اس سے پہلے اسے چھپانے کی ایک خفیہ سازش بھی ناکام ہوئی ہے. اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں, جو بہت اندر کے لوگ ہیں وہ اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں کہ آخری لمحات میں یہ سائفر دفتر خارجہ میں چھپایا جا رہا تھا, دبایا جا رہا تھا, اور اس کی بھنک اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں پڑھنے دی جا رہی تھی. یعنی دفتر خارجہ یہ خط اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی چھپا رہا تھا, اور دفتر خارجہ پر دباؤ تھا کہ اس معاملے کو یہیں دبا دیا جائے. لیکن عمران خان نے اس سازش کو ناکام بنا دیا اور اس مراسلے اور مندرجات کے تمام نکات, یعنی ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں لیکن اس کی بہت ساری چیزیں اور حقائق پورے پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے سامنے اب رکھ دی ہیں. یہ سب کون, کیسے اور کہاں کر رہا تھا, اس بارے میں شیریں مزاری جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں شریک ہوتی رہی ہیں, اور آخری جو اجلاس عمران خان کی زیر صدارت ہوا جس میں سروسز چیف موجود تھے, اس اجلاس میں بھی وہ موجود رہی ہیں اور بہت اندر کی چیزیں جانتی ہیں. ان سے میں نے کچھ ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے. آج کے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے سے پہلے والا اعلامیہ کس طرح سے مختلف ہے, اور اس اجلاس میں کیا بات چیت ہوئی, اور کس طرح سے وہ سمجھتی ہیں کہ وائٹ واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگی, وہ سب آپ کو کچھ ہی دیر میں سناؤں گا. لیکن انہوں نے اس سائفر میں جو الفاظ لکھے گئے, پاکستان کو دھمکی آمیز لہجے میں جو کہا گیا, ان الفاظ کو کوٹ ان کوٹ یعنی ورڈ ٹو ورڈ بتایا ہے. کچھ الفاظ, سارا سائفر تو نہیں بتایا لیکن کچھ الفاظ انہوں نے بتایا اور کہا ہے کہ سائفر میں لکھا گیا ہے کہ اف پرائم منسٹر عمران خان, یہ کوٹ ان کوٹ ورڈ آپ کو بتا رہا ہوں جو سائفر میں لکھے ہیں, اف پرائم منسٹر عمران خان از ناٹ ریمووڈ ہی ول بیکم آئسولیٹڈ ود دا US اینڈ وی ول ہیو ٹو ٹیک دس ایشو ہیڈ آن. یہ اس مراسلے میں لفظ لکھے گئے, اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو ہم اس معاملے کو ہیڈ آن کریں گے. اور اس کے بعد کیا کچھ لکھا گیا وہ بھی انہوں نے بتایا, ورڈ ٹو ورڈ بتایا, وہ کچھ ہی دیر میں آپ ان کے ایکسکلوسیو انٹرویو میں جان سکیں گے. اس مراسلے کا آغاز کن الفاظ میں کیا گیا, کن گمراہ کن اور غلط معلومات کی بنیاد پر کیا گیا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ روس کا دورہ صرف عمران خان کی مرضی سے ہوا, حالانکہ ایسا نہیں تھا. اس بات کی تردید افواج پاکستان بھی کر چکی ہے, وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آن بورڈ تھے. عمران خان خود بھی بتا چکے ہیں کہ دورے سے پہلے صبح انہوں نے فون کر کے آرمی چیف سے یہ پوچھا تھا کہ کیا ابھی بھی ان حالات میں انہیں یہ دورہ کرنا چاہیے, تو آرمی چیف نے انہیں فون پر بتایا تھا کہ ہم نے ہر طرح سے معلوم کر لیا ہے, چیزوں کا جائزہ لے لیا, آپ کو یہ دورہ کرنا چاہیے. تو اس مراسلے کی جو ابتدائی لائن ہے وہی غلط ہے. اس میں کیا لکھا گیا کچھ ہی دیر میں آپ شیریں مزاری سے جان سکیں گے. لیکن ایک بات تو طے ہے, یہ جو مرضی کر لیں, آج کے اعلامیے نے سابقہ اعلامیے کی تصدیق کر دی ہے جس میں لکھا گیا تھا کہ غیر ملکی مداخلت یعنی بلیٹنٹ انٹرفیرنس کے مترادف ہے اور یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. آج کے اعلامیے میں بے شک آپ نے انٹرفیرنس کا لفظ نہیں لکھا, لیکن آپ نے یہ ضرور کہہ دیا کہ جو سابقہ اعلامیہ تھا اس کو انڈورس کرتے ہیں. تو سابقہ اعلامیے میں تو یہ لکھا گیا تھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس کے مترادف ہے. تو اگر آپ کو کانسپریسی کا ایک لفظ ایڈ نہیں کرنا تھا, کانسپریسی کا لفظ بتانا تھا کہ یہ نہیں ہے, اس کے لیے آپ نے پوری کی پوری قومی سلامتی کمیٹی کا دوبارہ سے اجلاس بلایا. لگتا یہ تھا کہ یہ پورے کا پورا معاملہ وائٹ واش کر دیا جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس اعلامیے میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے. کانسپریسی کا لفظ اس اعلامیے میں بھی نہیں تھا جو پہلے ہوا, آج کے اعلامیے میں بھی نہیں ہے, لیکن آج کے اعلامیے میں یہ بات ضرور ہے کہ جو پچھلے اعلامیے میں کہا گیا وہ سب ٹھیک تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ خط بھی حقیقت ہے اور غیر ملکی مداخلت بھی حقیقت ہے. یہ سب اتنی آسانی سے وائٹ واش نہیں ہو سکے گا. شیریں مزاری کا ایکسکلوسیو انٹرویو سنانے سے پہلے پی ٹی آئی نے اس آج کے
اجلاس کے بعد کچھ سوال اٹھائے ہیں, وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جو مرضی اس کا جواب دینا چاہے دے, نہ دینا چاہے نہ صحیح, لیکن یہ سوال بڑے ویلڈ ہیں آپ کے جاننے کے لیے ہے. نمبر 1, کیا یہ مراسلہ ایک حقیقت نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کا بیرونی مداخلت کا جو الزام تھا وہ حرف بحرف سچ تھا؟ نمبر 2, قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے نے یہ ثابت نہیں کیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی؟ نمبر 3, کیا قومی سلامتی کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے فیصلے کے نتیجے میں امریکہ کو دیا جانے والا احتجاجی مراسلہ بالکل ٹھیک تھا اور درست قدم تھا جس کے نتیجے میں پھر ڈیموش بھی کیا گیا تھا؟ نمبر 4, کیا اب لازمی نہیں ہے کہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایک آزاد اور بااختیار عدالتی کمیشن بلا تاخیر قائم کیا جائے تاکہ اس معاملے کی حتمی تحقیقات ہو سکیں؟ پھر یہ بھی پوچھا گیا, کیا یہ حقیقت نہیں کہ مذکورہ دستاویزات ریاست پاکستان کے ایک دوسرے ملک میں متعین نمائندے کے پیغام پر مشتمل ہیں جس میں ایک باضابطہ ملاقات کی تفصیلات شامل کی گئی ہیں؟ کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس ملاقات میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے اور پاکستان کی معافی کو عمران خان کے ہٹائے جانے کی ایک شرط کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے؟ پھر یہ سوال بھی پوچھا کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی نے اسے پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیا تھا یا نہیں؟ جواب ہے کہ دیا تھا, اور اس کا تحریری طور پر ثبوت موجود ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کے اقتدار سے جانے سے پہلے ایک بہت اہم موو تھی جو انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا وہ اجلاس بلایا تھا. تو یہ سوالات کا سلسلہ تو اسی طرح جاری رہے گا. تہلکہ خیز انٹرویو جو شیریں مزاری کا تھا, جو اس ملاقات میں موجود تھی, انہوں نے کیا کہا اور ان کے پاس کون سی بڑی خبریں ہیں, کس طرح اس خط کو چھپانے کی سازش ہوئی اور کیا کیا کچھ کہا گیا, اس مراسلے کے لفظ کیا تھے, یہ سب آپ انہی کی زبانیں سنیں. یہ بتائیے, یہ جو اعلامیہ آیا ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا, اس میں کیا ہے ایسی باتیں جو آپ کو ڈفرینٹ لگی ہیں؟ کانسپریسی کا لفظ اس میں شامل نہیں ہے لیکن بیرونی مداخلت کا حصہ بھی نکال دیا گیا. دیکھیں, اعلامیہ کوئی چیز نہیں کہہ رہا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا, ہم نے پچھلی میٹنگ کے منٹس نہیں, پریس ریلیز بیسکلی دیکھی, اور ہمیں سیکیورٹی اس میں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مداخلت بھی تھی, اب کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز نے کہا ہے کوئی سازش نہیں تھی. تو میرا پہلا سوال ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو کیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کنسپریسی نہیں ہے, سازش نہیں ہے, کیونکہ 2-3 پوائنٹس میں بتاؤں گی جو ایکچولی سائفر, اب میں الفاظ کوٹ کروں گی جو سائفر میں تھے. پہلی بات کہ if پرائم منسٹر عمران خان از ناٹ ریمووڈ, یعنی کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا پرائم منسٹرشپ سے, he will become isolated with the US and we will have to take the issue head on. اب یہ دھمکی نہیں ہے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹانے کی کہ اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو پھر ہمیں خود ایکشن لینا ہوگا, ہیڈ آن, یہ الفاظ ہیں اس کے سائفر کے. دوسرا ہے however if the vote of no confidence succeeds all will be forgiven, یعنی کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کون سی حکومت آئے گی, اس کی کیا پالیسیز ہوں گی اور معافی کس چیز کی. تو یہ کلیئرلی سٹیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے پریشر ڈالا, اور سوال اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر تو اس وقت عمران خان تھے, تو یہ پیغام کس کو بھیج رہے تھے؟ اور جو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ فارن آفس نے چھپایا ہوا تھا فارن منسٹر سے, جب تک ان کو پتہ نہیں چلا. کچھ دن یہ بیٹھے رہے ہیں, پریشر آ رہا تھا کہ بس دبا دو. تو یہ میں سمجھتی ہوں ایسی کہہ دینا کہ جی یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے یا آپ کی معلومات ہے؟ میری معلومات ہے. یہ خط چھپایا گیا تھا کچھ عرصے, خط نہیں ہے, سائفر. اور میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں کہ یہ مجھے سیکیورٹی ایجنسیز ود ڈیو رسپیکٹ, ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, ساری دنیا میں مشہور ہے ملٹری سیکیورٹی ایجنسی اور اچھا کام کرتی ہے. ان کو کیسے یہ ہوا کہ سازش نہیں ہے؟ چلو انہوں نے تو آئی ایس پی آر نے تو کم سے کم اتنا کہا کہ مداخلت ہے. آج جو آیا ہے این ایس سی کا وہ, اس میں تو مداخلت کا ورڈ بھی نہیں استعمال ہوا. تو یہ کیا وائٹ واش کر رہے ہیں؟ اچھا پھر رانا ثناء اللہ, تو میں کہتی ہوں کیا بات ہے, اس نے کہا بالکل جیسے کہ معافی مانگ رہے امریکہ کی طرف سے کہ دیکھیں نا دوسری سائڈ کو کیا پتا کہ ان کے الفاظ کیسے لیے جائیں گے, وہ شاید نہ سمجھتے ہوں کہ سخت الفاظ ہیں. میں نے آپ کو الفاظ کوٹ کر کے بتائے ہیں. اب اس میں کوئی نرمی ہے, اس میں کوئی لیک آف کلیئرٹی ہے نہیں, ہے نا؟
تو پھر اچھا پھر ایک اور چیز شروع وہ جو ہے سائفر وہ ہوتا ہے کہ وی بلیو پرائم منسٹرز وزٹ ٹو رشیا واز ہز سول ڈیسیژن. سراسر غلط. کس نے یہ انفارمیشن دی؟ آپ کو پتہ ہے پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگز ہوئیں, ریٹائرڈ امبیسڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوئیں, ایک دو جرنلسٹ بھی اس میٹنگ میں تھے, ڈسکس کیا کہ روس جایا جائے یا نہیں. کنسنسس تھا کہ پرائم منسٹر کو اب نہیں کینسل کرنا چاہیے اپنا دورہ. تو یہ دیکھیں امریکہ نے یہ کیسے لکھ دیا سائفر میں کہ سول ڈیسیژن تھی. کسی نے یہاں سے ان کو غلط انفارمیشن فیڈ کی ہوگی نا. ٹھیک ہے حسین حقانی مل رہا تھا نواز سے یہ وہ, بٹ وہ ان کی بات کیوں مانتے؟ وہ گورنمنٹ میں تو نہیں تھے یا اسٹیبلشمنٹ میں بھی نہیں ہے. آپ نے جو پہلے والا اعلامیہ تھا اس میں یہ چیز مینشن نہیں کیا آپ نے کہ یہ مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا گیا تھا روس کے دورے کا؟ بالکل سب کچھ لکھا ہے. اب جو اب آیا اعلامیہ وہ سارا وائٹ واش کر رہے ہیں سارے گناہ امریکہ کے کہ کوئی سازش نہیں تھی, مداخلت کی بات بھی نہیں کی ہوئی. اور معذرت کے ساتھ رانا ثناء اللہ کا تو یہ حال ہے, کہتا ہے این سی سی میٹنگ, اس کو تو پتہ ہی نہیں کس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, جہالت کی انتہا ہے. لیکن اصل ایجنڈا جو تھا, اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا ہوتا ہے جدھر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو آتا ہے, میں حیران ہوں کہ سیاستدان جو اب آئے ہیں یہ چوروں کا ٹولہ, یہ ہر چیز کمپرومائز کر لیتے ہیں پاور میں رہنے کے لیے. اب اس سے واضح ہو جاتا ہے بلکہ کہ یہ امریکن انیشیٹڈ کنسپیریسی تھی, یہ امریکہ نے سازش کی لوکل ابیٹرز کے ساتھ, کیونکہ کوئی سازش باہر سے کامیاب نہیں ہوتی جب تک اندر ملک میں ان کے سازش میں لوگ نہ ملے ہوں. تو اور پھر انہوں نے کہا بس اس پہ اور کوئی بات نہیں کریں گے. یہ سب سے شرمناک بات ہے کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک ملک کے الیکٹڈ جمہوری پرائم منسٹر کو آپ نے دھمکی دی کہ ہٹاؤ ورنہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. یہ بالکل سازش ہے, اور آپ انویسٹیگیشن بھی نہیں کر رہے, کیونکہ کئی سوال اٹھتے ہیں کہ کس نے غلط انفارمیشن دی کہ یہ سول وزٹ رشیا کا تھا. ٹھیک ہے, کس اس اپوزیشن میں کس نے یہ پہلے سے ہی امریکہ کو بتایا کہ ہم آئیں گے تو ہم آپ کے سامنے جھک جائیں گے, جو انہوں نے کہا all will be forgiven. اور تیسرا سوال جو اٹھتا ہے کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ ٹیبل ہونے والا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, کیونکہ اگر 7 تاریخ کو امریکہ میں میٹنگ ہوتی ہے تو پہلے وائٹ ہاؤس اور ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی وغیرہ میں پہلے سے ڈسکس ہوگی نا یہ چیزیں. پھر وہ آیا ہے ڈونلڈ لو ہمارے امبیسڈر سے ملنے, تو ان کو پہلے سے پتا تھا. یہ سارے سوالات واضح کر دیتے ہیں کہ اس ایک سازش تھی. اور بڑا افسوس ہے آج کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو کہ ہائیسٹ ایپیکس باڈی ہے سیکیورٹی کی, اس نے ایسے اس کو ٹشو کی طرح تھریٹ کو بھی ہٹا دیا, سازش کو بھی نہیں ایگزامن کرنا چاہتے. کیوں؟ کیا ایسی چیز ہے جو چھپانا چاہ رہے ہیں؟ اور بیرونی مداخلت کا ورڈ بھی نکال دیا, بلیک انٹرفیرنس والا. کچھ بھی نہیں اس میں لکھا. پچھلی والے میں لکھا تھا اٹ از سیریس انٹرفیئرنس, فورن انٹرفیئرنس. اس میں سب میں کہہ رہی ہوں نا وائٹ واش کر دیا, سارے امریکہ کے گناہ معاف کر دیے. اور جس طریقے سے رانا ثناء اللہ بتا رہا تھا کہ نہیں جی یہ تو کیا کہتے اس کا مطلب نہیں ہو, اس کا وہ اپنی طرف سے بول رہا تھا, اس کو شاید نہ احساس ہو کہ یہاں سیریسلی لیا جائے. میں یہ جو انگریزی کے ورڈ سائفر سے بول رہی ہوں, کسی کے پاس آپ لے جائیں اور پوچھ لیں کہ یہ سیریس مداخلت اور سازش دونوں ہیں کہ نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اسد مجید صاحب نے بھی آج سٹینڈ کیا ہوگا, کیونکہ ان کو بھی بلایا گیا, انہوں نے کہا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا اسد مجید نے کیا کہا. میں نے تو پریس ریلیز دیکھی ہے جو بڑی ریلی شرم آتی ہے کہ ہم کیا بالکل ہی گئے گزرا ملک ہے, نیوکلیر پاور ہے, اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتے, ہم آزاد نہیں اپنے آپ کو کر سکتے, ہم غلامی میں سارا وقت گزاریں گے. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہماری پارٹی اور عمران خان کہ یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیشن بنے اور اوپن پبلک ہیئرنگز اور سپریم کورٹ بنائے. کیونکہ دیکھو میمو گیٹ تو وہ ٹیک اپ کر لیا جو انسائنڈ ایک سفید کاغذ پہ تھا, یہ ایک ڈاکیومنٹڈ آفیشیل سائفر ہے, اور اس پہ سپریم کورٹ کیوں نہیں نوٹس لے رہی؟ یہ بھی سوال پوچھنے والا ہے کہ اگر میمو گیٹ پہ آ سکتی ہے سپریم کورٹ وہ کر سکتی ہے سو موٹو, تو اس پہ کیوں چپ ہے؟ کیا ایسی بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان میں جس میں ایسے لوگ اس میں ساتھ انوالو تھے کہ اب کوئی چیز پبلک نہیں کرنا چاہ رہے؟
یہ سوال اٹھنا چاہیے نا. کیسے سیکیورٹی ایجنسیز نے کہا کہ یہ سازش نہیں ہے اور وہ بھی ہٹا دیا الفاظ مداخلت کا. تو یہ سوال بہت وہ ہیں کہ اس سے ہمارا فیوچر ہے کہ پاکستان آزاد ملک بنے گا یا ہم غلامی میں مبتلا رہیں گے ساری عمر جیسے آ رہے ہیں. تھینک یو.